اللہ کے تو کئی اسما ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے اور انہیں پکارنے کے کیا آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا یاد کرنے سے پہلے یاد کی وجہ رکھتا ہے، تو آپ کبھی اللہ کو یاد کرنے والے تو بنیں۔ مثلاً ایک آدمی بیمار ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو یاد کرنے کی وجہ اس کے پاس ہے اور وہ بیماری ہے۔ ایک آدمی غریب ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو یاد کرنے کی وجہ اس کے پاس غریبی ہے یا غریب الوطنی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ کسی دقت میں ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ویسے دقت لوگ خود بنا لیتے ہیں اور یہ ہوتی تو نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ بچوں کی شادی کرنی ہے تو بڑی دقت ہے، حالانکہ یہ دقت کی بات نہیں ہے۔ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ دقت ہے اور دعا کی جائے کہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں۔ شادیاں تو سب کی ہو ہی جاتی ہیں، کیا ان کی شادی نہیں ہو گئی جو اب دعا کرا رہے ہیں؟ تو دعا کی وجہ موجود ہے، اس لیے یاد کرنا بعد میں ہے اور یاد کرنے کی ضرورت پہلے ہے۔ یاد کرنے والا تب یاد کرنے والا بنے گا جب اس کے پاس یاد کرنے کی وجہ موجود ہو۔ لہذا یاد کرنے والا یاد کرنے کا اسم اپنے پاس مضبوط رکھے گا۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یاد کرنے والا ضرورت کی وجہ سے یاد کر رہا ہے یا محبت کی وجہ سے یاد کر رہا ہے۔ اور محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو محبت میں کچھ کہہ لے جائز ہے۔ مثلاً آپ خانہ کعبہ سامنے رکھتے ہیں اور اللہ کا تصور کر کے پڑھتے ہیں، کیا کبھی خانہ کعبہ بھی اللہ بنا؟ یہ تو محبت کی بات ہے کہ وہ ایسا تصور کرتا ہے، تو گویا محبت میں جو بھی آپ پکاریں وہ جائز ہے۔ اللہ کو آپ عشق کہہ لیں، محبت کہہ لیں، حسن کہہ لیں، قوت کہہ لیں یا طاقت کہہ لیں، محبت کے اندر یہ جائز ہے۔ تو محبت والوں کا وظیفہ کچھ اور ہے، باقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی وجہ ہی اس کو نام دے گی کہ کون سا نام پکارنا چاہیے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ خالق کو پکارے گا، جس کا وارث نہیں مل رہا وہ وراثت والے خیر الوارثین کو پکارے گا۔ کسی کو خدا نخواستہ کوئی ایسی تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ توبہ کے بعد پھر گھبرا جاتا ہے تو وہ یا الباعث کو پکارے گا۔ جملہ خرابیوں میں سے اچھی زندگی چاہیے وہ یا ودود کو پکارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ اسما جو آلریڈی موجود ہیں، ان اسما کے ساتھ ان کی صفات ہیں اور ان کے ساتھ ایک واردات بھی ہے۔ کوئی ایک اسم پکارا جا سکتا ہے اور جس اسم کو پکارنے کے لیے آپ کو کہا جائے، کوئی آپ سے اس اسم کا کہے تو وہ اسم آپ کے لیے اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسما جو ہیں یہ سارے کے سارے اسم اعظم ہی ہیں الگ الگ، لیکن جو کارگر ہو جائے وہ اسم اعظم ہے۔ تو اعظم کا ہر اسم جو ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے اور اکبر کی ہر صفت ہی اکبر ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اصل میں آپ تلوار چلا رہے ہوتے ہیں یا چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس پر اللہ اکبر پڑھنا ہے، ورنہ چھری کے ساتھ اللہ اکبر کا کوئی تعلق نہیں۔ جو اسم آپ پکاریں وہ اجازت کے ساتھ پکارنا چاہیے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کے اسما کو کتاب سے پڑھ کے شروع نہ کر دینا کہ یا عزیز شروع کر دو، یا حکیم شروع کر دو، یا لطیف شروع کر دو اور یا خبیر شروع کر دو۔ ایسے پڑھتے پڑھتے کہیں آپ گم نہ ہو جاؤ، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر اسم کے ساتھ اس کی اپنی زکوٰۃ ہے، اس کی اپنی ایک فارم ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس کے ساتھ اور لوازمات ہیں۔ کچھ اسم جلالی ہیں، اگر گرم ذکر کیا جائے تو اس کے ساتھ کچھ نرم واقعات بھی ہونے چاہیے، پھر اس میں کچھ خوراک کی بھی احتیاط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسما کو پکارنے کے ساتھ خوراک کا تعلق ہے، عادات کا تعلق ہے۔ کچھ اسما ایسے ہیں جن کے ساتھ خاص قسم کا گوشت نہیں کھاتے جو ادروائز عام طور پر کھاتے رہتے ہیں، مثلاً بیف یا بڑا گوشت منع کر دیا جاتا ہے، اور کسی اسم کو پکارنے میں لہسن کھانا منع ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں مگر منع ہیں۔ مگر کچھ ایسے اسما ہیں جن کو پکارنے کے لیے صرف لحم ہوتا ہے اور صرف طیور کا گوشت کھاتے ہیں۔ کچھ اسما ایسے ہیں جنہیں پانی میں ہاتھ رکھ کے یا پاؤں رکھ کے پکارا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی جلالت معابی کے ساتھ آپ جل جائیں گی۔ ایسے اسما پڑھنے میں قرب دریا ہوتا ہے۔ پرانے بزرگ دریاؤں کے ساتھ ذکر کرتے تھے، صبح صبح دریا کے پاس ذکر کرتے تھے، اور کچھ بزرگ دریا کے اندر بھی جاتے تھے۔ کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جن کو آدھی رات میں پکارتے ہیں، مثلاً ہو کا ذکر جو ہے یہ نصف شب نیم شب کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسما ایسے ہیں جو صرف ویرانوں میں پکارے جاتے ہیں، آبادی کے اندر کی پکار جو ہے یہ اور طرح سے ہے، اس لیے ضرورت کے وقت پکارنا اور طرح سے ہے۔ یاسین جو ہے
ہے یہ اور طرح سے پکاری جاتی ہے۔ انسان جب قرآن کریم کی صورتیں پڑھنے لگے، یاسین پڑھنی شروع کر دے تو آپ سمجھیں کہ خیریت ہے، بلکہ بہت زیادہ خیریت ہے۔ تو ہر آیت کا الگ مفہوم ہے، ہر اسم کا ایک الگ مفہوم ہے، اس کا الگ گریڈ ہے، الگ فارم ہے، الگ بندشیں ہیں اور الگ خوراک ہے۔ کچھ ایسے اسما ہیں جن کے ساتھ مسلسل خیرات کرنی پڑتی ہے۔ پہلے دن ایک رائج الوقت سکہ خیرات کرتے ہیں، پھر بڑھاتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس اسم کے عدد کے برابر آ جائے۔ تو آپ کو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے کے لیے کیا کیا پابندیاں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کو جب پکارتے ہیں تو کیا سارے لوگ اللہ ہی کہیں یا کچھ لوگ جو ہیں یا وہاب کہیں یا اور اسم پکاریں؟ آپ اللہ کریم کا جو نام پکارتے ہیں یہ صرف ضرورت کے وقت پکارتے ہیں، تو صرف ضرورت ہی کے مطابق یہ اسم ہونا چاہیے۔ جو آدمی خدا نخواستہ کسی گناہ میں پکار رہا ہے کہ یا اللہ معافی دے دو، تو وہ معافی کرنے والے اسم کو پکارے، یا رحیم کو پکارے، یا رحمان کو پکارے، اور یا قہار کو نہ پکارے۔ یا قہار بھی اللہ ہی کا اسم ہے، یہ پکار بھی ہے مگر اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ یا قہار اس وقت پکارا جاتا ہے جب دشمن بلا سبب ظالم ہو جائے۔ دشمن کے ساتھ جھگڑا جو ہے اس میں دشمن ظالم نہیں کہلاتا، کیونکہ یہ تو مقابلہ ہے جو ہونا چاہیے۔ لیکن جب دشمن ظالم ہو جائے، کوئی طاقتور آدمی ظالم ہو جائے، تو پھر یا قہار کو پکارا جاتا ہے کہ یا قہار ذرا جلوہ دکھا اپنی قوت کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو پکارنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، پھر اس ضرورت کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ اسم پوچھیں کہ کون سا اسم آپ کو پکارنا چاہیے۔ پھر آپ کو بتانے والے بتا دیں گے کہ یہ اسم پکاریں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر اسم کے ساتھ پھر یہ ایک قربانی یا سیکریفائس دینی ہوتی ہے اور اس کے اعداد نکالنے ہوتے ہیں۔ اعداد کیا ہوتے ہیں؟ ابجد کا ایک علم ہے، اس اسم کے اعداد نکالنے پڑتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ وظیفہ ملا کہ یا نور پکارو تو یا نور کے اعداد جمع کر لیں، جتنے بھی اس کے اعداد بنتے ہیں اس کے مطابق خیرات شروع کر دیں، جتنی بھی آپ کر سکیں۔ اس خیرات کو ایک سے شروع کر کے بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ وہ عدد آ جائے جو اس اسم کا عدد ہے۔ کوئی اسم ایسا نہیں جس کو آپ مستقل طور پر پکارتے جائیں، جو آپ کے حالات بدلتے جاتے ہیں اسی طرح اسماء الہی بھی آپ کے لیے بدلتے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کرو اور وہ کرو، حتیٰ کہ عام طور پر 99 کے 99 اسماء کا ورد آپ کو کرا دیا جاتا ہے۔ اس میں ضروری بات یہ ہے کہ وہ اسم پکاریں جیسی ضرورت ہو یا جیسے بتایا جائے، اور اس اسم کو اس کے آداب کے مطابق پکاریں۔ ایک اور جگہ پر ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ اگر 99 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں اور ہر آدمی ایک ایک اسم کا عامل ہو، قاری ہو، یعنی اس نے وظیفہ کیا ہو، اور وہ سارے ایک جگہ پر بیٹھیں تو دشمن کے خلاف مکمل قوت بن سکتی ہے اور اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے مکمل مظہر الہ صورت بن سکتی ہے۔ اللہ ایک ایسا نام ہے جو ذاتی ہے، باقی سب صفاتی نام ہے۔ لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ ذات ہے اور باقی اسما صفات ہیں۔ اللہ کی صفات کے 99 عامل مل کر اگر ذات کو پکاریں، اسم اللہ کو پکاریں، تو ذات جو ہے وہ ضرور رسپونڈ کرتی ہے، ضرور جواب دیتی ہے۔ وہ جو پہلے لوگ تھے وہ اور طرح کے تھے، اور وہ اس لیے تھے کہ ان کے پاس اسماء کا عمل تھا اور وہ صرف پکارا کرتے تھے۔ اور آپ لوگ آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور 2 گھنٹے خواہشات کو دیتے ہیں، اللہ کا گلہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، تو یہ تو مصیبت در مصیبت ہو گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے میری بات نہیں سنی۔ اللہ اگر آپ کی بات سنتا تو آپ کے کہنے پر 2-4 بندے ویسے ہی مار دیتا، کیونکہ وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے مطابق پھر نار ہو جائیں، پھر سکر ہو جائیں، تباہ ہو جائیں اور برباد ہو جائیں۔ اسم کو پکارنے والے کہتے ہیں کہ سب کی خیر ہو جائے، ان کی بھی خیر ہو جائے جو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ کم ہی لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خوشی سے کام کرنے دینا بہت کم لوگوں کا کام ہے، ورنہ عام طور پر لوگ اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میرے پاس مال دنیا زیادہ ہو۔ اگر یہ بتا دیا جائے کہ اللہ غریبوں پر زیادہ راضی ہوتا ہے تو پھر بھی کم لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ تو راضی ہونے کے لیے مجھے بھی غریب کر دے، بلکہ وہ کہیں گے یا اللہ تو راضی رہے اور پیسے بھی دیتا جا۔ اللہ کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے رہنے دینا بہت کم لوگوں کا کام ہے، کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ جلد گھبرا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسما کیسے پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسما کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مرضی سے شروع کیا جائے، شروع کرنے کے بعد اس کے آداب کے مطابق چلایا جائے، اور پھر بھی اس کے بعد اس کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے
اور یہ کہا جائے کہ یہ تیری عنایت ہے کہ جو تو چاہے کرے، ڈبو دے یا اسے تو پار کر دے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر کشتی کو خدا کے حوالے کر کے چھوڑ دیا جائے تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اللہ کے کس اسم کو پکارا جائے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے نام کے اعداد اکٹھے کریں، فرض کریں آپ کے نام کے اعداد جو ہیں وہ 421 ہوں تو آپ اس میں ان اعداد کو جمع کر لیں تو یہ 7 ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان میں ہر اسم کا ایک عدد نکل آئے گا، تو اللہ کے اسم کا وہ عدد جو آپ کے نام کی عدد کے ساتھ ایگری کرتا ہے، ٹیلی کرتا ہے، اس اسم کا آپ ورد کرنا شروع کر دیں تو وہ اسم آپ کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے اور یہ وظیفہ دینے والے اور تعویذ لکھنے والوں کی طرف سے ایسی بات بتائی گئی ہے، مگر اللہ کا ذکر چلتا رہے گا، اس کا کوئی نہ کوئی کھیل چلتا رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کے جس اسم کو آپ شوق سے پکاریں گے وہ اسم اعظم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم جو ہے اسم اعظم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ اگر اللہ کا اسم قوی ہے تو وہ قوی ہے، اس کی ہر صفت حق ہے۔ اللہ کے اسم کو کسی کی اجازت سے پکارنا چاہیے تاکہ آپ کو ان کے آداب کا پتہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پکارتے پکارتے آپ کا ذہن آؤٹ ہو جائے۔ اس میں بڑی احتیاط چاہیے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا اسم پکارنے سے پہلے درود شریف سفیشینٹلی پڑھ لیا جائے، بہت کثرت سے پڑھا جائے، اور پھر اللہ کا اسم پکارا جائے۔ پکارنے کے بعد پھر کثرت سے درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف پکارا جائے اور اسے مجبور نہ کیا جائے، وہ مجبور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مالک ہے۔ فارمولے کے مطابق آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آپ کو 200 دفعہ پکارا ہے لہٰذا آپ ہماری یہ بات ضرور پوری کریں، کیونکہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی بات پوری کرے یا نہ کرے، اس کا یہ اختیار رہنے دو۔ اگر اس کا ارادہ ہوگا تو پوری کر دے گا، اور ارادہ ہوگا تو بن مانگے دے دے گا۔ اگر وہ نہ دینا چاہے تو مانگنے والوں کو نہ دے، چاہے تو غریبوں کے گھر میں سہولت پیدا کر دے، دولت مندوں کے گھر میں غریبی پیدا کر دے، نہ ماننے والوں کے گھر میں پیغمبر پیدا کر دے اور پیغمبر کے گھر میں نافرمان پیدا کر دے۔ وہ مالک ہے، اس لیے اس کو اس کے مقام پر رہنے دیا جائے۔ تو سب سے ضروری اسم کیا ہے؟ لوگ ایسے بھی پکارتے ہیں کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ، اے خدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ جو ہے یہ سارے کا سارا جامعہ اسم ہے۔ یا اللہ پکارنے سے سب کام ہوتا ہے، مگر اسے ضرورت کے علاوہ پکارا جائے اور شوق سے پکارا جائے، پھر جو اسم پکارا جائے گا وہ صحیح ہے۔ اگر آپ ضرورت میں اسم پکاریں گے تو پھر آپ وہی ضرورت کے لوگ ہی ہوں گے جو کہ جب بھی داتا رحمت اللہ کے دروازے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی سوال لے کے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اگر وہ ضرورت پوری ہو جائے تو فارغ ہو جاتے ہیں، ورنہ باغی ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت میں پکارنے والا دونوں حالتوں میں خدا کو چھوڑ جائے گا، یعنی اگر اس کی ضرورت پوری ہو گئی تب بھی وہ خدا کو چھوڑ جائے گا، اور اگر ضرورت پوری نہ ہوئی تب بھی خدا کو چھوڑ جائے گا۔ ضرورت والا شخص کہتا ہے کہ میں نے 10 سال اس کو پکارا، بڑی نمازیں پڑھی، بڑی عبادتیں کی، تسبیح کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، مگر وہ واقعہ ہو گیا ہے جو واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس سے دل ہمارا ٹوٹ گیا ہے، خدا نے میری بات نہیں سنی۔ تو ایسا شخص بات پوری نہ ہونے پر خدا کو چھوڑ جائے گا، اور اگر اس کی بات پوری ہو گئی تو بھی وہ خدا کو چھوڑ جائے گا۔ مثلاً اس کی بات پوری ہو گئی تو وہ کہے گا کہ اللہ کی مہربانی ہے، اب کارخانہ چلنے لگ گیا ہے، لیکن اب اس کی یاد کا وقت میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا ضرورت میں اللہ کو پکارنے والا ضرورت پوری ہو جائے تو اللہ کو چھوڑ جاتا ہے، اور ضرورت پوری نہ ہو تو بد دل ہو کے چھوڑ جاتا ہے۔ تو آپ ضرورت کے بغیر ہی اللہ کو پکارا کریں، پکارنا آپ کا کام ہے اور آپ پکارتے جائیں۔